الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانِ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اللہ کی معرفت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس یوں کرتے ہیں إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارے صوفیاء کرام بزرگان دین اسلاف معرفت کا لفظ اپنی کتابوں میں استعمال کرتے رہے۔ معرفت کا سادہ سا مطلب ہے پہچان۔ معرفت الہی کا معنی ہے اللہ کی پہچان، اور یاد رکھیں کہ پہچان یہ ماننے کی بنیاد ہے، اور ماننا یہ اطاعت کی بنیاد ہے۔ جہاں پہچان ہوگی وہاں ماننے کا، تسلیم کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جہاں مان لیا جائے گا تو پھر اس کی اطاعت کی جائے گی۔ تو اطاعت کرنا یا ماننا دونوں کی بنیاد معرفت اور پہچان ہے۔ پہچان یہ بندے کے اندر کیسے پیدا ہو؟ اللہ کی۔ یاد رکھیں ایک شخص ایسا ہے جس کو اپنے بچیوں کی شادی کرنی ہے، حاجت مند، ضرورت مند ہیں، اور اچانک اس کے بینک اکاؤنٹ میں 25 لاکھ 30 لاکھ روپے آ گئے۔ اس کو بینک سے فون گیا کہ تمہارے حصے کے اتنے پیسے جمع ہوئے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا، ان پیسوں کو نکالے گا، وہ اپنی ضروریات کے سامان خریدے گا، اپنی حاجات پوری کرے گا۔ مگر کیا سمجھتے ہیں آپ
کہ جس کو ضرورت کے وقت ایسے اچانک پیسے آ جائے تو کیا اس کے دل و دماغ میں تجسس طلب پیدا نہیں ہوگی کہ یہ کون شفیق اور مہربان ہے جس نے میرے اکاؤنٹ میں اتنی بڑی رقم ڈال دی؟ یہ کون ہے جو اس مصیبت کی گھڑی میں میرے کام آیا؟ یہ کون شخص ہے جس نے مجھ پر ایسی شفقت کی؟ یقیناً انسان کو اگر اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں تجسس اور طلب کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ اس کو جاننے کی کوشش کرے گا کہ یہ کس نے مجھ پر مہربانی کی ہے۔ تو اے پیارے مسلمانوں، کیا خیال ہے اللہ رب العزت کے حوالے سے کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ ایک نطفے سے لے کر کے ایسی شکل پیاری بنا دینا، گوشت، پھر لوتھرا، پھر ہڈیاں، پھر اس میں جان پھونک دینا، اور 4 مہینے گزرنے کے بعد جان ڈال دی گئی، اب وہ ماں کے پیٹ میں ہے، وہاں اس کو غذا پہنچائی جا رہی ہے، اس کی جسم کی نشو و نما ہو رہی ہے، اس کا جسم غذا پا کر کے ترقی کر رہا ہے۔ پھر جیسے پیدا ہوا، اس کے پیدا ہوتے ہی ماں کے سینے میں اس کی طبیعت کے لائق غذا پیدا کر دی۔ پھر جب اس نے منہ لگا کر پیا تو وہ اس کے بالکل معدے اور طبیعت کے مطابق غذا پیدا ہوا۔ تو ہوا ناک کے قریب اجالا، ماں کی شفقت، ماں کے سینے میں اس کی غذا۔ اگر 25 لاکھ روپئے کوئی بینک اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں تجسس اور طلب پیدا ہوتی ہے کہ یہ کون شخص ہے۔ تو جس نے ہمیں ایک نطفے سے ایسی خوبصورت شکل عطا کی، جو ماں کے پیٹ میں، جس کو قرآن کہتا ہے فی ظلمات ثلاث، کہ 3 اندھیریوں کے اندر ہم نے تمہاری پرورش کی، اس اندھیری کوٹھڑی کے اندر ماں کے پیٹ میں غذا پہنچائی، پیدا ہوتے ہی تمہارے لیے ماں کے سینے میں دودھ اتار دیا، ہوا تمہارے ناک کے قریب کر دی، تو کیا اب ہمارے دل میں تجسس اور طلب کا جذبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ذات کون ہے جس کی معرفت حاصل کریں ہم، اس کی پہچان حاصل کریں ہم؟ اور یاد رکھنا، پہچان جیسے ہی ہوتی ہے، معرفت جیسے ہی ہوتی ہے، فوراً جس کی معرفت ہوتی ہے اس کے حوالے سے اثرات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کے قریب بیٹھا تھا اور پتا چلا آپ کو کہ اس کی یہ بری عادتیں ہیں، تو آپ کے دل کے اندر اس کے حوالے سے ناراضگی کے جذبات پیدا ہوں گے کہ مجھے اس کے قریب نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر انسان سلیم الفطرت ہے تو اس کا یہ جذبہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں، مگر جب اس کی اچھی خوبیوں کے بارے میں آپ کو پہچان ہو جائے تو آپ کے اندر اس کے حوالے سے قدر، تعظیم، محبت اور احترام پیدا ہوگا۔ ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہو، آپ نے اس کو نارمل انداز سے ملاقات کی، سلام کلام کیا اور بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر ایک تیسرے شخص نے آ کر آپ کو بتایا کہ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ اب جیسے ہی اتنی پہچان آپ کو ہوئی کہ یہ میرے قریب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں، اتنی پہچان ہوتے ہی آپ کے دل میں ان کا احترام پیدا ہوگا،
ان کی تعظیم پیدا ہوگی، ان کی محبت پیدا ہوگی، کیونکہ جب پہچان نہیں تھی تو بندے کے دل میں قدر، احترام، محبت کے وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے، مگر جب پہچان ہوتی ہے تو قدر، احترام اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی، مگر آپ نے اس سے بھی نارمل طریقے پر ملاقات کی۔ ایک تیسرے شخص نے آ کر آپ کو بتایا کہ یہ جن سے آپ نے ملاقات کی یہی وہ شخص ہیں کہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں نے آپ کے باپ پر حملہ کیا تھا اور قریب تھا کہ ڈاکو تمہارے باپ کو قتل کر دے، مگر یہی بندہ ہے جس نے تمہارے باپ کی جان بچائی تھی۔ جیسے ہی اس بندے کے حوالے سے اس شخص کو اتنی پہچان ہو گئی کہ یہ میرے باپ کا محسن ہے، اس نے میرے باپ کی جان بچائی ہے، اتنی پہچان جیسے ہی پیدا ہوئی فوراً وہ اٹھ کر پھر سے مصافحہ کرتا ہے اور اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کا احترام اور اس کی تعظیم اور اکرام کرتا ہے، اور فوراً سوچتا ہے کہ میں اس کی کیا خدمت کروں، میں اپنے باپ پر کیے ہوئے اس کے احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں۔ تو جیسے ہی اس کو پہچان اور معرفت ہوئی کہ اس نے میرے باپ کی جان بچائی تھی، جیسے ہی اس کو پہچان ہوئی کہ یہ اس زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں، تو جہاں اتنی پہچان ہوتی ہے وہاں اس کی قدر پیدا ہوتی ہے، اس کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، اس کا احترام پیدا ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، کبھی اس پر بھی غور کیا کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں؟ اللہ نے ہمارے وجود کو کیسے قائم رکھا ہے اور کیسے منزلوں سے گزار کر کے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی قدرتوں پر بھی غور کریں گے تو جب تک معرفت اور پہچان نہیں ہوتی بندے کے دل میں قدر، تعظیم کے وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے، مگر جب اللہ کی پہچان اور معرفت جتنی زیادہ پیدا ہوگی اتنا ہی زیادہ مومن کے دل کے اندر اللہ کی قدر، تعظیم اور احترام کے جذبات پیدا ہوں گے۔ دوستان محترم، اب ہم اس پر غور کریں گے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ رب العزت کی پہچان کے حوالے سے حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے بہار شریعت میں 3 درجے ذکر فرمائے۔ معرفت ذات، اللہ کی ذات کی پہچان، معرفت صفات، اللہ کی صفات کی پہچان، اور معرفت افعال، اللہ کی قدرتوں کی پہچان۔ حضور صدر الشریعہ نے کتنا سلیس کر کے یہ شربت ہمارے سامنے بنا کر رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کئی کتابیں پڑھی اور ان کتابوں کو پڑھ کر کے پھر حضور صدر الشریعہ کو پڑھا تو جو کئی کتابوں کے صفحات میں جو بات سمجھائی گئی وہ حضور صدر الشریعہ نے محض 1 سطر میں سمجھا دی۔ آپ نے کہا کہ اللہ کی کے افعال کی پہچان جسے ہوتی ہے پھر اسے اللہ کی صفات کی پہچان ہوتی ہے، اور جسے اللہ کی صفات کی پہچان ہوتی ہے پھر اسے اللہ کی ذات کی پہچان ملتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ماننا ہے، مان لینا ہے، تسلیم کر لینا ہے، سر جھکا دینا ہے، یہ اس وقت ہے جب پہلے پہچان ہو جائے۔ پہچان ہوتی ہے تو بندہ پھر مان لیتا ہے، اور جب مان لیتا ہے تو پھر حکم بجا لاتا ہے۔ تو اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے الا لیعبدون کی تفسیر الا لیعرفون سے فرمائی کہ انسان کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔
چونکہ پہچان جب ہو جائے گی تو انسان خدا کے وجود کو مان لے گا، اور جب مان لے گا تو پھر اطاعت کرے گا، پھر بندگی کرے گا۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیے، یہود کے علماء ایمان لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ ایمان لائے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ان سے ملاقات کی اور کہا تم علماء یہود کے حوالے سے قرآن میں یہ آیت آئی ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ یہ یہودی علماء میرے محبوب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو اپنی اولاد ہونا پہچانتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا ان سے کہ تم نے حضور کو کیسے پہچانا؟ کہا ہم نے حضور کو اپنی اولاد کے اپنی اولاد ہونے سے زیادہ اچھے طریقے سے پہچانا۔ جب پہچانا، معرفت ملی، تو پھر سر جھکا دیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر نے جب ان کے یہ جملے سنے تو بڑھ کر کے حضرت عبداللہ ابن سلام کی پیشانی کو چوم لیا۔ تو پہچان ماننے کی طرف لاتی ہے بندے کو۔ اب لوگوں کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، قرآن کی آیتوں میں انہیں غور ہی نہیں کرنا ہے۔ یہ کوئی دھماکے سے وجود میں آنے والی کائنات نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے کائنات بنی ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، زمین پانی پر پھیلا دی گئی، آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا گیا۔ دانا ڈال کر آؤ، زمین پرورش کرے، ہوائیں اس تک پہنچے، سورج کی گرمی جتنی ضرورت ہے اتنی پہنچے۔ وہ دانا ختم نہیں ہوتا مٹی میں، پھلتا ہے، پھولتا ہے، بڑھتا ہے، پودا بنتا ہے، اس پر پھول لگتے ہیں، پھل آتے ہیں۔ وقت پر بارش کا برسنا، وقت پر سردی کا موسم آنا، وقت پر گرمی کا موسم آنا، سورج کا وقت پر ڈوبنا، وقت پر نکلنا، چاند کا وقت پر آنا، وقت پر ڈوبنا۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری نشانیاں جو قرآن مجید میں ذکر کی ہیں، یہ ساری کی ساری نشانیاں اللہ کے افعال ہیں، اللہ کے کام ہیں، اللہ کی قدرتوں کے کام ہیں۔ اور صدر الشریعہ فرماتے ان پر تم غور کرو گے تو تمہیں اللہ کی معرفت اور پہچان مل جائے گی، اور جب اللہ کے افعال کی پہچان ملے گی پھر اللہ کی صفات کی پہچان، پھر اللہ کی ذات کی پہچان۔ اور پھر دوستو یہاں بڑی پیاری بات میرے ذہن میں آ گئی، چونکہ میں نے آپ کو بنیادی بات یہ سمجھائی کہ معرفت جتنی زیادہ ہوگی تسلیم اور ماننا اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور تسلیم اور ماننا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی حکم پر عمل کرنا، اطاعت اور بندگی زیادہ ہوگی۔ اب ایک لفظ میں یہاں ذکر کر رہا ہوں، ہمارے صوفیاء، بزرگان دین اور اسلاف نے اللہ کی پہچان کے حوالے سے معرفت کا لفظ ذکر زیادہ کیا ہے، علم کا لفظ کہیں نظر نہیں آتا۔ یعنی اللہ کی معرفت یہ لفظ آپ کو جگہ جگہ ملے گا اس ٹاپک پر، مگر اللہ کا علم یہ لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا، چونکہ اس پر بڑی بحثیں ہیں اور وہ بہت دقیق باتیں ہیں جس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن چونکہ معرفت کا درجہ ہے لوگوں کے لیے، مگر اللہ کا علم یہ بہت خاص بات ہے۔ پہچان اور معرفت اور ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی علم کا درجہ ہے، یعنی اللہ کو جاننا اس سے کئی گنا زیادہ درجہ ہے۔ تو جہاں معرفت اللہ کی زیادہ ہوتی ہے وہاں ماننا اور اطاعت زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اللہ کے جاننے کے حوالے سے اپنے لیے معرفت کا لفظ ذکر نہیں کیا. سرکار نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا عالم ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہوں. جہاں معرفت زیادہ ہو تو وہاں ماننا زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں ماننا زیادہ ہو وہاں اطاعت زیادہ ہوتی ہیں. تو جہاں معرفت کے اثرات ایسے ہوتے ہیں تو پھر علم کے اثرات کتنے ہوں گے. اور پھر علم میں حضور نے یہ نہیں کہا انا عالم باللہ کہ میں اللہ کو جاننے والا ہوں، نہیں، انا اعلمکم باللہ، میں پوری کائنات میں سب سے بڑا اللہ کا عالم ہوں. تو پھر جب اللہ کا علم حضور کو سب سے زیادہ ہے تو پھر ماننا، اطاعت، خوف، خشیت یہ بھی کتنی زیادہ ہے. تو میرے ساتھیو، اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے تو اس کے ذریعہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ کا قرب بہت آسان ہو جائے گا. اس پر بھی میں بات نہیں کرتا. المعتقد میں علامہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ نے معرفت کے 3 درجے ذکر کیے، اور ان 3 درجوں میں سے تیسرا درجہ جس کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے کہ تمہیں یہ معرفت حاصل کرنی ہے، جو ہم پر واجب ہے وہ معرفت حاصل کرنا، وہ کون سی ہے؟ پہلی ایک معرفت تو وہ کہ جو کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ کو ہے، جو اللہ کی شان کے لائق ہے. اور دوسری معرفت آنکھ سے دیکھ کر وہ صرف اس کائنات میں نبیوں کے امام میرے آپ کے نبی کے لیے ہیں. معرفت عیانیہ، آنکھ سے دیکھ کر معرفت. اور تیسرا معرفت کا درجہ ہے اللہ کے افعال اور اللہ کی قدرتوں میں غور کر کے اس کی پہچان حاصل کرنا. اس کا ہمیں مکلف ذمہ دار بنایا گیا، اور یہ معرفت ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کی اتنی معرفت حاصل کریں. موسم بدلتا ہے، سردی دیکھ کر کے زبان سے کوئی ایسے لفظ نہ نکالو جو اللہ کی قدرتوں پر اعتراض کریں، بلکہ موسم کی تبدیلی دیکھ کر کے سبحان اللہ پڑھا کرو، اللہ کی حمد بیان کرو کہ اس کی طرف سے ہے یہ موسموں کا بدلنا. آسمانوں کی بلندی دیکھو تو سبحان اللہ پڑھو. اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے کائنات کی ہر چیز کو اپنے بندوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. جتنی بھی کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا اس بارے میں کہ سورج نے ایک دن ایسا کہا کہ آج میں نہیں نکلوں گا، رات نے یہ کہا کہ نہیں میں نہیں آؤں گی؟ نہیں، پورا نظام قدرت اللہ نے اپنے بندوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا. قرآن میں اللہ فرماتا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہم نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. شمس و قمر ماہ و نجوم درکارن، شرط انصاف نباشت کہ تو فرما نبوری. چاند سورج رات دن سب کچھ کام میں لگے ہیں، انصاف نہیں ہوگا کہ تو کام میں نہ لگے. تو میرے ساتھیو، آپ اور ہم سب مل کر اس بات پر غور کریں. ہماری سانسیں، ہمارا وجود، بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اور چلنا، سونا، نیند اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ان ساری چیزوں پر، کائنات پر ہمیں غور کرنا ہے، اور قرآن کی ان آیتوں پر ہمیں غور کرنا ہے. جب اس نظام کائنات پر ہم غور کریں گے تو ہمیں اللہ کے افعال اور قدرت کی پہچان ملے گی، اور جب یہ پہچان ملے گی تو آگے پھر ہمارے دل کے اندر اللہ کے ہر حکم کو ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا.
اور جب وہ جذبہ پیدا ہوگا پھر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے الا لیعبدون کی تفسیر الا لیعرفون سے کی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سبوں کو اپنی معرفت اور اپنی پہچان عطا کرے، اور اس پہچان کے نیک اور خیر اثرات سے ہماری زندگی کو روشن اور منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔